اہم نکات اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے آ گئے ہیں۔ کافی دیر سے بحث چل رہی تھی، پریزیڈنشل ریفرنس میں بہت سارے سوالات پوچھے گئے تھے، لیکن میری نظر میں اب دو بڑے اہم سوالات جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 63A جو آئین کا آرٹیکل ہے، جو بات کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی پارلیمنٹری پارٹی کی انسٹرکشنز ہدایت کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 63A واضح طور پہ کہتا ہے، لیکن جو اس سے دو سوال اٹھے ہیں اب جو آئے ہیں سامنے۔ ایک سوال یہ ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہونے کے بعد کیا وہ دوسرا الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی تاحیات نااہل تو نہیں ہو جاتا ایک بار وہ ڈی سیٹ ہو جائے؟ اس کے لیے عدالت دیکھ رہی ہے کہ آئین میں آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، کیا وہ لاگو ہوتی ہے آٹومیٹکلی ایک ڈیفیکٹر کے اوپر؟ ایک شخص جو کہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کرتا ہے، کیا اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ اب ایک کرسٹلائز ہو گیا ہے یہ سوال۔ اور دوسرا اہم سوال جو عدالت کے سامنے آئے گا، جو اس کو ووٹ کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ نہیں، اس پہ بھی عدالت غور و فکر کرے گی۔ آج کے دن کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رمضان چونکہ آ رہی ہے آگے چل کے، اور وہاں مشکل ہو جائے گا کہ ہم 3-3 4-4 بجے تک اس کیس کی ہیئرنگ کریں، تو انہوں نے یہ ایک تجویز دی ہے وکلاء کو کہ اٹارنی جنرل اگر کل اپنی بحث کو ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد دوسری سائیڈ کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے پوائنٹ آف ویوز ہیں، پرٹیکولرلی وہ جو اٹارنی جنرل نے کہا ان کو اپوز کرتے ہیں، ان کے جو ویوز ہیں وہ ایک سرسری طور پہ سن لیے جائیں، تاکہ یہ جو 2-3 معاملات ہیں، یا پرٹیکولرلی یہ جو 2 سوال ہیں جو میں نے اٹھائے اور میں نے جس کا ذکر کیا، ان کے اوپر ان کا کیا موقف ہے، تو عدالت کو آسانی ہو جائے گی پروسیڈنگز کو آگے چلانے کے لیے۔ تو امید یہی ہے کہ جلد سے جلد یہ فیصلہ عدالت کرے گی ان سارے معاملات پہ، جو ایک آئینی اور جمہوری حکومت کے لیے، آئین کے لیے، اور بلکہ پوری جمہوریت کے لیے بہت ضروری سوالات ہیں، ان کے جواب۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کیونکہ یہ معاملہ عدالت بار بار کہہ رہی ہے کہ 97 میں بھی معاملہ سامنے آیا پارلیمنٹ کے، اس کے بعد 18ویں ترمیم میں بھی آیا، تو اس میں سزا کی مدت کیوں نہیں رکھی گئی؟ جو تاحیات نااہلی کا سلسلہ ہے وہ بھی ایکٹ میں شامل کیا گیا، 62(1)(f) کا بھی اس سے پہلے حوالہ دیا گیا کہ وہاں پر بھی عدالت اس کی تشریح کی، جو خالی جگہ تھی اس کو پر کیا گیا۔ تو اس حوالے سے کیونکہ آپ پارلیمنٹیرین بھی ہیں، تو اس حوالے سے کیوں پارلیمنٹ اس طرح کے کیوں حکم چھوڑ دیتی ہے، بالکل کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ بڑا ایک اہم سوال ہوتا ہے، کیونکہ جو آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا، آئین میں کوئی چیز ایڈ کرنا یا نکالنا، یہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے، اور عدالتیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی۔ لیکن آئین ہی کہتا ہے کہ جہاں ان معاملات کی تشریح ہو، جہاں پارلیمنٹ نے آئین سازی کر دی ہو اور اس میں ابہام رہ گیا ہو اور اس کی تشریح کی ضرورت ہو، تو پھر وہ صرف اور صرف ایک ہی ادارہ ہے جو کر سکتا ہے، اور وہ ہے ہماری سپیریئر جوڈیشری، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو۔ تو آپ کا بات درست ہے کہ 63A میں کوئی ایسے مسئلے ہیں جو کہ شاید پارلیمنٹ سے آپ اس کو کہہ لیں کہ مس ہو گئے، اور اس کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اوور آل اسکیم ہے آئین کی، اس کے مطابق ان 2 سوالوں کا کیا جواب ہے، وہ عدالت ان کو تلاش کر رہی ہے۔ عدالت نے جو سوالات پوچھے یا جو آبزرویشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں عدالت سے، وہ ایکچولی جو انہوں نے ان کی جو عدالت کا کام ہے آئین کی تشریح، وہ اس کی کرنے کے لیے اس کو تلاش کر رہے ہیں، اس لیے وہ سوالات اور آبزرویشنز پوچھ رہے ہیں۔ آبزرویشنز حتمی فیصلہ نہیں ہوتا۔ سر یہ بتائیے گا، کیونکہ یہ معاملہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن ساتھ پارلیمنٹ میں بھی ایک معاملہ شروع ہو گیا، کم اسمبلی معاملہ شروع ہو گیا، اگر یہ پروسیڈنگ ڈیلے کرتی ہیں یہاں پر، تو اس کے بعد وہاں پر کچھ حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ پروسیڈنگ تو ریڈنڈنٹ ہو جائے گی۔ جی دیکھیں، عدالت نے آج پھر واضح کی ہے، اور میرا خیال ہے ہر ہیئرنگ پہ واضح کرتی رہی ہے کہ ہماری ان پروسیڈنگز کا کوئی رکاوٹ جو اسمبلی میں ہو رہی ہیں پروسیڈنگز ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے میں
ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن میری نظر میں جو بھی اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کا اثر ان پروسیڈنگز پہ آگے جا کے ہوگا۔ سپریم کورٹ کے باہر بیرسٹر علی ظفر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔